بھی قائدین ہیں ان کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، تو میرے خیال میں ان ججز صاحبان کی میلفائڈی تو اس ایک آرڈر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ آم، ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات ان قائدین کے بارے میں رکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں، عدلیہ کی تاریخ پر بھی ہم میں سے کوئی اشتہاری بھی نہیں، ہاں وہاں اشتہاری بیٹھ ہاں، سکتے ہیں سر۔ تو اس اس اچھا ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھئی کوئی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، شاید وہ سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ ججز میرے خیال میں سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلے جب کریں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ پر بات ہوئی پاکستان کی عدلیہ کی کہ وہ بھی کچھ زیادہ ہم تابناک نہیں ہے، اور ہوتا رہا ہے یہاں پر کہ مارشل لائیں بھی لگتی رہی ہے، جمہوریت کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے ہیں لوگ، خصوصاً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ پھر مشرف کو جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے ان کی کرسی سے وردی میں اتارا، اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا جو ارتقائی عمل شروع ہوا، 18ویں ترمیم پاس ہوئی اور مارشل لاؤں کا پھر راستہ روکا گیا، تو ایک نیا طریقہ واردات یہ جوڈیشل کو کے ذریعے پھر ڈھونڈا گیا، اور یہ جو 2017 میں جو جوڈیشل کو ہوا اور جس طریقے سے میاں صاحب کو 10,000 درہم کے 10,000 ریال کے اوپر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا، اور یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی عمل کا تسلسل ہے۔ تو میرے خیال میں اس تفصیل میں تو جانے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی کہ پاکستان میں عدلیہ کس طریقے سے سلیکٹیو فیصلے کرتی آ رہی ہے۔ ان کو وہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں جو 10-12 سال پڑے رہتے ہیں اور وہ تاریخ پہ تاریخ ان کی بدلتی رہتی ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی علی وزیر کے کیس ایک بہت بہترین طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے اس دن جج صاحب کبھی چھٹی پر ہوتے ہیں، کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے بینچ میں بیچ دیتے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو 2 سال تقریباً ہونے کو ہے، وہ آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، ایک کیس میں ان کو بیل ملتی ہے، سملر نیچرز کے ایک اور کیس آ جاتا ہے اور اس میں تقریباً پھر 3-4 مہینے اس کو پھر کھینچتے جاتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ ہماری نظروں میں ہے، اور اس تناظر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح مکسی صاحب نے بھی کی، تو جس کی لاٹھی اس کا دیس والا معاملہ اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اور ایک ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک وار لرڈزم کی طرف چل رہا ہے۔ ہر کوئی پھر اب اپنی عدالت لگائے گا، ہر کسی نے پھر اپنا آئین بنا لیا ہے، ہر کسی نے پھر اپنا قانون بنا لیا ہے، کیونکہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ جب عمل نہیں ہوگا تو پھر ہر کوئی اپنا آئین بنائے گا۔ پچھلے دونوں زیارت میں جو ماروا عدالت لوگوں کو پھینک دیا گیا ہے، تو وہ پھر کیوں کر لوگوں پھر عدالت میں جائیں گے جب وہ ریلیف نہیں ملے گا، اور اس طریقے سے پھر ایک خصوصاً ایک سیاسی پارٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ وہ میدان میں کود پڑیں گے، یا کسی اور اداروں کو بھی وہ ریسکیو کرنے کے لیے ہمیشہ ایز پروٹیکشن اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے نہ نظام چل سکتا ہے، نہ ریاست چل سکتی ہے، پھر ہر کوئی اپنے فیصلے کریں گے۔ ہمیں ایک اخپلا بادشاہی ہمیں ایک آئین نے باندھ رکھا ہے آپس میں، اور وہ جب اس آئین کے تحت ادارے کام نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے اب یہ جو مطالبہ ہے، میرے خیال میں اگر پوری پاکستان کی سیاسی قیادت ایک مطالبہ کر رہی ہے اور وہ کچھ بدنیتی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس کو آنر ہو جانا چاہیے۔ تھینک یو۔